یار زیادہ سے زیادہ ہمیں ربیع الاول میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس کچھ جواب ہے؟ زیادہ سے زیادہ درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، خوب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب درود پاک پڑھنا چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ایسی مجلس قائم کرنی چاہیے جس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، قرآن شریف کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو۔ لیکن نہیں، لوگ جھگڑتے لڑتے 12 ربیع الاول کو محفل بھی سجاتے ہیں اور اس میں دیوبندیوں کو اتنی گالیاں دیتے ہیں، جب تک وہ گالی دیں گے نہیں تب تک ان کا جلسہ اور ان کی مجلس جو ہے کامیاب نہیں ہوگی، جلسہ کامیاب نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا بدعت ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ سے، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوموار کا روزہ رکھتے تھے اور اسی طرح جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میری پیدائش سوموار کے دن ہوئی ہے۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ آپ جمعرات کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن کا روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ جمعرات کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہمارے نامہ اعمال پہنچائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ سمجھ کر روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہفتے میں جو 2 روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کے دن اور اسی طرح جمعرات کے دن، تو یہ 2 وجہ، پہلی وجہ یہ سوموار کی کہ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جمعرات کو تو نامہ اعمال کے پیش ہونے کی وجہ سے رکھا کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آج کل ہم لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ رکھتے بھی ہیں 12 ربیع الاول کو ہر سال، اگرچہ وہ سوموار کو اور جمعرات کو اور ایام بیز کو نہیں رکھتے ہیں روزہ، لیکن 12 ربیع الاول کو یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی ہے۔ میں یہ بات علی الاعلانیہ تمام علماء کرام سے پوچھتا ہوں، اور ایک طرح سے چیلنج بھی ہے ان تمام لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی۔ وہ اختلاف بھی نہیں بیان کرتے، ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں نہیں جی 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو میں ایسے لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ دم ہے تو ثابت کر کے دکھائیں، بغیر اختلاف کے، اور حتمی تاریخ ثابت کر کے دکھائیں کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلوس میں بھی شریک ہو جاؤں گا، حقر بھی شریک ہو جائے گا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی میں دم نہیں کہ وہ ثابت کر سکے، کیونکہ یہ تاریخ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے ہی مختلف فی تاریخ ہے، اس میں بہت سارا اقوال ہے، کوئی کہتا ہے کہ 2 ربیع الاول کو، کوئی کہتا 9 ربیع الاول کو، کوئی کہتا 8 ربیع الاول کو، کوئی کہتا 12 ربیع الاول کو، کوئی کہتا 22 ربیع الاول کو، لیکن سب سے مشہور اور جس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو بتائیے 12 ربیع الاول کو یہ سوچ کر کہ آپ کی ولادت ہوئی روزہ رکھنا کہاں درست ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ میں 3 روزہ رکھا کرتے تھے، ایام بیز یعنی 13، 14، 15۔ تو آپ 13، 14، 15 رکھیں سوموار، اور کس دن کا؟ جمعرات کا روزہ، مہینہ میں اتنے روزہ رکھیں، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو، اگر شوق ہے تو یہ روزہ رکھیں نا۔ 12 ربیع الاول کے پیچھے کیوں پڑ رہے؟ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ سوچ کر رکھ رہا ہے کہ یہ سنت روزہ ہے تو یہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ کسی غیر سنت کو سنت سمجھنا یہ بدعت ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے، دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کا روزہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، رکھنا ہے تو یار 13 ربیع الاول کا رکھو نا، 13 رکھو، 14 رکھو، 15 رکھو، کوئی منع نہیں کرتا۔ یار زیادہ سے زیادہ ہمیں ربیع الاول میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس کچھ جواب ہے؟ زیادہ سے زیادہ درود پاک
کثرت سے پڑھنا چاہیے، خوب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب درود پاک پڑھنا چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ایسی مجلس قائم کرنی چاہیے جس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، قرآن شریف کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو۔ لیکن نہیں، لوگ جھگڑتے لڑتے 12 ربیع الاول کو محفل بھی سجاتے ہیں اور اس میں دیوبندیوں کو اتنی گالیاں دیتے ہیں، جب تک وہ گالی دیں گے نہیں تب تک ان کا جلسہ اور ان کی مجلس جو ہے کامیاب نہیں ہوگی، جلسہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، اسلام کو ایسے جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، پیارے آقا کو ایسے میلاد کی ضرورت نہیں ہے، پیارے آقا کو ایسے محفلوں کی ضرورت نہیں جس میں کسی کو گالیاں دی جا رہی ہو۔ یار تھوڑی تو شرم کیا کرو، ایک طرف کہتے ہو کہ پیارے آقا کی آمد ہے، پیارے آقا جو ہے اس محفل میں بھی آتے ہیں، اور پھر اسی محفل میں دوسروں کو گالیاں بھی دیتے رہتے ہو۔ تو امید کرتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 12 ربیع الاول کو روزہ یہ سمجھ کر کے 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور سنت سمجھ کر روزہ رکھنا بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، آپ سوموار کا روزہ رکھے، جمعرات کا رکھے، ایام بیز یعنی مہینے کے 13، 14، 15 کی روزہ رکھے، انشاءاللہ بہت ثواب ہوگا۔ اور 12 ربیع الاول کے دن یا ربیع الاول کے مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھے، جتنا ہو سکے پڑھے، کیونکہ آپ کا درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ السلام